سید العالم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور کی شخصیت اور جماعت اسلامی پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مسلم دنیا کی تاریخ پر اور اس میں اقامت دین کی جدوجہد پر ایک سرسری اور طائرانہ نظر ڈال لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ سید العالم مولوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی قائم کردہ جماعت کس چیلنج کو لے کر کس فکر کو لے کر کھڑے ہو اور کس نوعیت کی جدوجہد انہوں نے کی اور کس طرح کے نتائج اب تک برآمد ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں ہم مستقبل کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں کیا سمجھ سکتے ہیں۔ مسلم دنیا کو اپنی تاریخ میں 3 بڑے چیلنجز درپیش ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سب سے بڑا چیلنج یونانی فکر کا چیلنج تھا اور اس چیلنج کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر یونانی فکر میں موجود زہر اور اس میں موجود باطل کو اس دور میں نہ سمجھا گیا ہوتا اور اس کا اس طرح سے جواب نہ دیا گیا ہوتا جس طرح سے کہ جواب دیا گیا، تو اسلام کی تاریخ کے اندر بھی وہی عمل رونما ہونا تھا جو کہ کرسچینٹی کی تاریخ میں ہوا، جو کہ ہندوؤں کی تاریخ میں ہوا۔ یونانی فکر کا چیلنج یہ تھا کہ یونانی فکر نے وحی کے علم کو سرچشمہ ہدایت کی حیثیت سے چیلنج کر دیا تھا اور انسانی عقل کو جو کہ وحی کی روشنی سے محروم تھی اس کو اس نے ہدایت کا اور اپنی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس کے ایک دعوے سے کر سکتے ہیں۔ یونانی فکر جو تھی اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ قدیم ہے اور یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا سادہ سا ایک بیان نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اس بات کو تسلیم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کائنات کو خدا کی ذات کے ہممانی سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات تو صرف خدا کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور یہ بات یونانی فکر جو تھی وہ اس طرح نہیں کہی تھی جس طرح میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے پاس دلائل اور براہین کا ایک بہت منضبط سلسلہ تھا اور اس کے متاثرین کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ مسلم دنیا میں یونانی فکر کا سب سے بڑا علمبردار ابن رشد تھا، ابن سینا تھا، اور یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ مطلب ابن رشد کو جو ہے وہ معلم ثانی کہا گیا ہے، یعنی معلم اول جو ہے وہ ارسطو ہے اور معلم ثانی جو ہے وہ ہے ابن رشد۔ یہ چیلنج تھا اور یونانی فکر بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اس حلقے میں جس کو آپ دانشوروں کا حلقہ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی اور اندیشہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کے بنیادی عقائد متزلزل ہو جائیں گے۔ اس صورتحال کو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھا اور انہوں نے یونانی فکر کے چیلنج کا تنہا جواب دیا، یعنی انہوں نے وہ کام کیا کہ جو پوری تہذیب کو کرنا پڑتا ہے، تنہا غزالی نے کھڑے ہو کر یہ کام کیا اور انہوں نے یونانی فکر کے چیلنج کا جواب 2 بنیادوں پر دیا۔ انہوں نے ایک طرف یہ ثابت کیا کہ یونانی فکر ہمارے مذہب کے اعتبار سے کیوں غلط ہے، اور دوسری جانب انہوں نے یونانی فکر کے جو داخلی تضادات تھے ان کو نمایاں کر کے خود اس کا رد اس کے اندر سے برآمد کر کے دکھایا اور یونانی فکر کا جو بیج تھا انہوں نے وہ مار دیا اور وہ فکر وہ فلسفہ جو یونانی فکر کے تحت مسلم دنیا میں پروان چڑھ سکتا تھا اس کی راہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے روک دی۔ اسی لیے بعض لوگ غزالی کو کہتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا کے اندر فلسفے کی روایت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر عقل کے اس رجحان کو کہ جس کا مغرب سب سے بڑا علمبردار ہے اس کی راہ روک کر وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بات ماڈرنسٹ بہت شروگست کے ساتھ کہتے ہیں۔ پہلا چیلنج تھا، اس کا جواب غزالی نے دیا۔ مسلم دنیا کو درپیش ہونے والا دوسرا بڑا چیلنج تاتاریوں کا تھا۔ تاتاریوں نے مسلم دنیا کے سیاسی مرکز